اس ماہ کی سب رونقیں ہے آیت قرآن کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ناظرین محترم، آج ہماری چھٹی تراویح ہے اور چھٹی تراویح کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اس خلاصے میں دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ وہ سورہ مائدہ کا بقیہ حصہ تھا اور دوسرا جو ہے وہ پوری سورہ انعام ہے جو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ سورہ مائدہ کی جو بقیہ حصہ ہمارا رہ گیا تھا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزیں ارشاد فرمائی ہے۔ پہلی چیز تو حبشہ کے جو نصارہ ہے ان کی تعریف فرمائی ہے اور فرمایا کہ جب وہ ملک حبشہ جو تھا اس کے سامنے حضرت عیسیٰ، حالانکہ وہ عیسائیوں کا جو ہے وہ راہب تھے سارے اور عیسائی تھے، لیکن جب ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تھی تو ان کی آنکھیں جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان آیات میں ان کی تعریف کی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ لوگ جو ہے قرآن پاک کی جب تلاوت سنتے ہیں تو ان کے دل موم ہو جاتے ہیں اور پھر یہ ایمان بھی قبول کر لیتے ہیں۔ اچھا، دوسرا حصہ جو ہے اس کے اندر اللہ حلال و حرام کے چند مسائل ذکر فرمائے ہیں۔ ہر چیز خود سے حلال یا حرام نہ بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں حلال قرار دی ہیں ان کو حلال قرار دو، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی حرمت بیان کی ہے تو ان کو حرام قرار دو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو یمین غموس اور یمین لغو، یعنی کہ ایک قسم وہ ہوتی ہے جو لغو ہوتی ہے، بات بات پر کسی کو قسم کھانے کی عادت ہوتی ہے، اور دوسری کہ ایک آدمی جو ہے وہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھاتا ہے، تو اس کا بھی یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یمین لغو اگر ہوگا تو اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں فرمائے گا، اور اگر یمین غموس ہوگا یعنی کہ جھوٹی قسم ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ فرمائے گا، اس کا کفارہ بھی جو ہے وہ بندے کو دینا پڑے گا، یعنی کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے جو ہے وہ پہنانا ہوگا یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا اگر کوئی جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو پھر 3 دن کے جو ہے وہ روزے رکھے جائیں گے، اس کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے شراب، جوا ہے، بت اور پانسا، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دی ہے، ان کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے حالت احرام میں محرم جو ہے، جو احرام باندھے ہوتا ہے محرم، وہ تری کا شکار کر سکتا ہے، خشکی کا نہیں کر سکتا، یعنی کہ سمندر کی مچھلی وغیرہ کا شکار کر سکتا ہے کھانے کے لیے، لیکن خشکی کے جانوروں کا شکار نہیں کر سکتا، اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے وصیت ہے کہ جب موت کی کیفیت محسوس کرو تو ناقابل وصیت چیزوں میں وصیت اور 2 معتبر گواہ بنا لو، مطلب جو چیزیں وصیت کے قابل نہیں ہیں ان کو چھوڑ کر بقیہ چیزوں میں وصیت لکھوا لو اور گواہ بھی بنا لو تاکہ بعد میں معاملات جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ ہمارے معاشرے میں عموماً یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد جو ہے وہ جائیداد کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور جھگڑے سالہ سال جو ہے وہ چلتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر 4 قسم کے جانور جو مشرکین نے حرام قرار رکھے تھے ان کو جو ہے ان کے حوالے سے تذکرہ فرمایا ہے، اور آگے جو ہے قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جب تو ہم نے ہمارا پیغام پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ تو اسی سوال و جواب کے تناظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ اپنے احسانات گنوائیں گے۔ ان احسانات میں مائدہ والا قصہ بھی جو ہے وہ شامل ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آگے جا کر دوسرے حصے میں سورہ انعام کا جو ابتدائی حصہ ہے اور بقیہ جو باتیں ہیں اس میں اہم جو باتیں ہیں وہ 3 ہیں۔ وہ 3 باتیں جو ہے وہ توحید ہے، رسالت ہے اور قیامت کے حوالے سے۔ توحید کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا کہ سورۃ میں پہلی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کاغذوں پر لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے اور اسے اپنے ہاتھوں سے بھی ٹٹول لیتے تو جو کافر ہیں وہ یہی کہہ دیتے کہ یہ تو صرف صاف اور صریح جادو ہے، مطلب یہ ایمان لانے والے نہیں، یہ تو صرف بہانے کر رہے ہیں، آپ سے جو طرح طرح کے مطالبات کر رہے ہیں یہ صرف ہیلے بہانے، ان کا ایمان لانا مقصود نہیں ہے۔ پھر آگے چل کر یہ بھی بتایا گیا کہ یہ سوال کرتے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہ ہم پر نازل ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتہ بھی نازل کر دیا جاتا تو پھر فیصلہ ہو جاتا اور ان کو مہلت بھی نہ ملتی۔ فرشتوں کا انتظار کر رہے ہیں تو فرشتے تو اس وقت آئیں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرما دیتے، اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل میں ہی اتارتے تو ظاہر بات ہے پھر بھی وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، اور جس شعبے میں یہ اس وقت پڑے ہوئے ہیں اس وقت بھی ایسے ہی پڑے رہتے ہیں۔
آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حمد و ثنا اور عظمت کبریائی خوب بیان فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بے شمار نشانیوں کے ذریعے دلیل دی گئی جو کائنات میں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، تو ان چیزوں کا یہاں پر تذکرہ فرمایا گیا۔ دوسرے نمبر پر جو ہے توحید کے بعد وہ رسالت ہے، تو رسالت کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان کے ناموں کی ایک فہرست ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر حضرت لوط علیہ السلام تک، تو ان تمام انبیاء کا یہاں پر جو ہے وہ تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اسی طرح آخر میں جو ہے وہ قیامت کا تذکرہ ہے، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، محشر جسے کہتے ہیں، آیت نمبر 12 میں اس کا تذکرہ ہے کہ روز قیامت کسی انسان سے عذاب کا ٹلنا اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ سورج سوا نیزے پر ہوگا اور سایہ دار کوئی چیز نہیں ہوگی سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے، اور جس کو اللہ تعالیٰ کا عرش مل گیا بطور سایہ تو سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات دے دی۔ اور روز قیامت مشرکین سے مطالبہ کیا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے شرکا، این شرکاؤکم، اور وہ اس بات کا جواب نہیں دے سکیں گے بلکہ وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طریقے سے اس روز جہنمی تمنا کریں گے کہ کاش انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہ اللہ رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والے بن جائیں۔ آیت نمبر 27 میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ان کا یہ تمنا کرنا یہ بالکل لغو ہے، بے جا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء ان کے اوپر نازل فرمائے، ان کو طرح طرح سے مثالیں دی گئی، ان کو عبرت کے واقعات سنائے گئے، ان کو سمجھایا گیا، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے اور وہی روش اختیار کی، بتوں کی پوجا کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، دنیا میں فتنہ اور فساد پھیلاتے رہے، اور اب اس بات کی تمنا کر رہے ہیں کہ کاش کہ ہم دوبارہ دنیا میں بھیج دیے جائیں تو اب ہم وہ سارے کام کریں گے جو اب ہمیں کہے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جو ہے اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے، اس بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اور ان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ تو ناظرین محترم، یہ آج کی ہماری چھٹی تراویح کا مختصر خلاصہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی قوت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چمک اٹھا ہے یہ جہاں ہے عصمت رحمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔